حضور نے ہمیں اپنی سیرت نور سے ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا میں تمہارے مکانات نہیں، تم نے یہاں رہنا ہے مسافروں کی طرح۔ تمہارے لیے نا عالی شان محلات اور تمہاری مرضی کی آسانیاں اور سہولتیں وہ ساری رب نے جنت میں تمہارے لیے تیار کی ہیں۔ وہاں تمہیں من چاہی چیزیں ملیں گی، یہاں تم نے مسافروں کی طرح کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، مسافر کی طرح راہ گیر کی طرح وقت گزارنا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بس اسٹاپ پہ جہاں بندے کھڑے ہو کہ بس کا انتظار کرتے ہیں، وہاں کبھی کسی بندے نے جگہ خرید لی ہو کہ یہاں اکثر کھڑے ہونا پڑتا ہے تو چلو جگہ تھوڑی خرید لیتے ہیں۔ خریدتا ہے کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ بس آئی تو میں نے چلے جانا ہے۔ پلیٹ فارم پہ، ریلوے اسٹیشن پہ کبھی کسی بندے نے جگہ خریدی ہے کہ یار اکثر آنا جانا پڑتا ہے تو چلو تھوڑی خرید لیتے ہیں؟ کبھی خریدی ہے؟ ایئرپورٹ پہ نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنا بیگ رکھ کے، ہینڈ کیری سامان رکھ کے آپ کسی کرسی پہ جائیں نا اور آپ واش روم سے ہو کے یا کسی طبی حاجت سے ہو کے واپس آئیں تو وہاں کو بندہ اور بیٹھ گیا ہو تو بندے جھگڑا نہیں کرتے، چپ کر کے اپنا سامان اٹھاتے ہیں دوسری جگہ پہ۔ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہے کہ فلائٹ آئی تو میں نے یہاں رٹا ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سمجھیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے یہاں مسافر کی طرح رہنا ہے۔ مسافر کو دو دو مرلے کے لیے جھگڑے کھڑے کرتے ہیں، وہ کچھ 6 انچ کے لیے رٹے ڈالتے ہیں۔ ان کو تو پتہ ہے کہ حضرت اسرائیل نے آنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے۔ اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عرصہ رہے مدینہ طیبہ، 10 سال رہے، انہوں نے کوئی مکان نہیں بنایا۔ ایک حجرے میں وقت گزر گیا، کو بتائے کہ شادی سے پہلے مولا علی شیر خدا کا مکان کہاں تھا، کو بتائے کوفے میں کتنی جائیدادیں بنائی انہوں نے، کہاں محلات تعمیر کیے ان لوگوں نے۔ ان کو پتہ تھا حضرت عمر پر 80 دینار کا قرضہ تھا۔ انہوں نے پتہ تھا کہ جب حضور آئے تھے نا معراج کی رات تو مجھے بتایا تھا کہ عمر میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں۔ تو جب حضور دیکھ آئے تھے تو پھر انہوں نے یہاں بنایا۔ یہ نظریاتی بات ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ابھی کرونا آیا نا، پینک پھیل گئی، ٹینشن ڈپریشن کے مریض بڑھ گئے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، زیادہ تر وہ لوگ ٹینشن میں ہیں جو آسانیوں میں جینے والے تھے نا، کیونکہ بندے نے اتنی قیمتی کوٹھی بنائی ہو پھر چھوڑ کے مر جائے، دل نہیں کرتا مرنے کو۔ اتنے پیسے جمع کیے ہوں پھر چھوڑ کے کیسے مرے، دل ہی نہیں کرتا۔ وہ لوگ مسافر تھے جنہوں نے سامان باندھے ہوئے تھے، جب رب کا حکم آئے گا ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اب یہ ٹینشن کیوں پھیلی؟ ٹینشن بھی اس لیے پھیلی کہ ہم اسلامی نظریات کو نہیں سمجھتے۔ اور میرے بھائی وہ کسی اور کا عقیدہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے، اور کا عقیدہ ہے۔ اور مجھ سے کچھ سوالات بھی ہوئے اس دوران۔ دیکھو قبر کھڈا بھی ہے، گڑھا بھی ہے، لیکن مجھے اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے، آپ کو بھی اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے۔ ہمیں کسی کی نا ایک آدھ خامی کا پتہ ہوتا ہے، اپنی تو ساری کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اپنی خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے، اور کسی کی ایک خامی دیکھ کے بھی اس سے پیار نہیں رہتا۔ عزیز بھائی، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر تو ڈائریکشن ہماری غلط ہے، کام ہم نے دوزخ والے شروع کیے میں تو قبر کھڈا ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، لیکن اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، آنکھ پر زبان پر نفس پر کنٹرول ہے، پھر قبر کھڈا نہیں، نظریہ سمجھو، پھر تو قبر باغ ہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ قبر باغ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے۔ وہ جی قبر میں آکسیجن کہاں سے آئے گی؟ میں نے کہا جہاں اماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تب کہاں سے آتی ہے؟ چلیں اس سے بھی اور مثال دیتا ہوں، کبھی انڈا دیکھا جب اس میں سے بچہ نکلتا ہے؟ چاروں جانب کو جگہ ہوتی ہے آکسیجن کی۔ یہ جو بڑے عقل مند لوگ ہیں یہاں سوال کھڑے کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ بچہ تندرست بھی نکلتا ہے انڈے سے اور سونا بھی نکلتا ہے، تو جس رب نے وہاں اسے سنبھال کے رکھا نا، پیاری جلد بنائی، وہ قبر میں بھی تیری بڑی حفاظت فرمائے گا، بڑی حفاظت فرمائے گا۔ بلوارت شاہ نہیں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، نالے عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گیا ہے شور، بلے شاہ آسان نہیں مرنا ہے تے مر گیا ہی کوئی اور۔
تو کوئی اور یہ کیا، اقبال بھی کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی۔ قبر باغ ہے، باغ۔ ایک وہ ہے کہ خوف ہے قبر میں کیسے جائیں گے، وہاں کیا بنے گا، بستر کوئی نہیں، ٹھنڈ بڑی ہے، وہاں کیسے گزارا۔ ایک یہ ہے کہ وہ باغ ہے، باغ بھی عام نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ۔ اور باغ عام نہیں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور باغ اتنی شانوں والا ہے کہ پہلی آنکھ کھلے گی تو زیارت چہرہ ودھا کی نصیب ہوگی۔ ہاں میری بات پر توجہ کر، جب آپ کا یہ نظریہ بن جاتا ہے نا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے۔ جو لوگ یہاں سے گئے تھے نا سعودی عرب محنت مزدوری کرنے، انہوں نے وہاں مکان بنائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جس نے جو گیا تھا نا 35 سال پہلے جو کمبل خریدا تھا، واپس آنے تک وہی کمبل ہے، اور وہاں بیٹھ کے اس کو پتہ ہے نا میرا گھر پاکستان میں ہے، تو یہاں وہ ٹائلیں بھی لگواتا ہے، حالانکہ آ کے سال میں رہنا 15 دن ہے، 20 دن ہے، ٹائلیں بھی لگوا رہا ہے، تیاریاں بھی، کیوں؟ ذہن بن گیا میرا اصل گھر ہے۔ یہ حضور ہمیں سوچ دیتے ہیں کہ تمہارا اصل گھر جنت میں ہے۔ اسی پنجابی چ ایک لفظ بول رہے ہیں، تو کدے سوچیا بھی نہیں ہوئے گا، بولتے ہیں نا جی، اس کا معنی کیا ہے کہ تیری سوچ سے، تیرے ادراک سے ماورا بات کر رہا ہوں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے رب نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہ عظمتیں عطا فرمائے گا۔ اس کی طرف رغبت۔ یہ تو اب آئے ہیں جاہل لوگ جو جنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے بعض نعت خواں اللہ ماشاءاللہ، بعض ادیب، بعض شاعر، بعض واعظین، وہ کہتے ہیں میں جنت ہوگا دی گل کرنا، اگاں کتے جانا ہے تو؟ یہی سارا کچھ ہے، جنت میں ہی اللہ کا قرب ملے گا، اور یہی رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ آگے کدھر جانا ہے تو نے؟ کون سی نئی جگہ بنا لی میاں تو نے؟ بات کو سمجھیں۔ اب حضور نے نظریہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے ملنے آئے۔ حضور نہ موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما تھے، ان تے پائی پنڈا چ بھی بیڈ نے، بان دیاں چار پئیاں کتھے رہ گئیاں؟ کی آکھی دا سی مونج دی منجی، بولو نا یار، مونج دی تے جیڑی جیز چ مل دی سی او دے بس پاوے رنگین ہوندے سن، انجے یہ اوہو، لیکن کمال تھی نا یار، مکان کچے بندے پکے، محبت گہری، پیار زیادہ۔ حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول آرام فرماتے بوٹے بان کی چارپائی پہ۔ حضور حضرت عمر کے لیے اٹھے تو کمر پر نا یہ جو موٹے بان کی چارپائی ہوتی ہے اس کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھے اکثر بزرگوں کی کمروں پہ نشان ہوتے، اکثر دیکھے۔ سرکار اٹھے تو کپڑا مبارک ذرا ہٹا تو دیکھا کہ نشان پڑے ہوئے، تو حضرت عمر رو پڑے، دلیر آدمی تھے پر رو پڑے، حضور کی محبت میں روئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، کیسر و کسرا تو دنیا میں بڑی آسانیوں میں ہیں، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے؟ وہ درد سے رو رہے ہیں، اخلاص سے بات کر، لیکن نبی کریم علیہ السلام ان کی سوچوں کو بدل رہے ہیں، انہیں نظریہ دے رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ اس لیے حضور نے فقر کو پسند کیا، سادی روٹی کو پسند کیا، کچے مکان کو پسند کیا۔ جب آپ کا نظریہ یہ نہیں بنتا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے، اتنی دیر تک انسان آخرت کی تیاری کا شوق پیدا نہیں کرتا۔ اگر یہ نظریہ بن جائے، وہ ملا رومی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ مصر میں ایک زمانے تک یہ طریقہ رہا کہ وہ سال کے نا آخری دن، سمجھ لیں ذی الحج کی 29 تاریخ کو دریا کے کنارے جاتے تھے، تو جو بندہ سب سے پہلے کشتی سے اترتا تھا نا اسے پکڑ کے بادشاہ بنا لیتے تھے۔ پورا سال اس کی بات مانتے تھے، لیکن سال گزرنے سے 2-3 دن پہلے اسے جنگل میں چھوڑ آتے تھے، بھیڑیے کھا جاتے تھے، کہتے تھے اگر زندہ رہا تو دوبارہ کرسی پہ بیٹھنے کی سازش کرے گا۔
اس کا بھی بڑا ذائقہ ہے نا، ایک دفعہ بندہ بن جائے تو پھر یہ چسکا جاتا بھی نہیں۔ تو ان کا یہ طریقہ تھا۔ ایک درویش بھی ایک دن، اسے کیا پتا تھا کہ یہ بادشاہ بنائیں گے، وہ اترا کشتی سے، انہوں نے پکڑ لیا، وہ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہا تمہیں بادشاہ بنانا ہے۔ کہنے لگا مجھ سے تو پوچھ لو۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہم جو بندہ آتا ہے نا ہمارا اصول ہے بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ بادشاہ کے ساتھ کیا کرتے ہو، کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا جی سال آپ کی بات مانیں گے۔ تو میں سال کے بعد، کہنے لگے وہ جنگل ہے اس میں چھوڑ آئیں گے۔ کہنے لگا ایک تو دو وعدے کرو، ایک تو تم جو میں کہوں گا سارا سال مانو گے، اور دوسرا اسی جنگل میں چھوڑو گے، کسی اور میں تو نہیں پھر چھوڑاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں اسی میں چھوڑیں گے۔ اس نے بیٹھتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ اس جنگل سے ساری جھاڑیاں کاٹ دو۔ دوسرا حکم یہ دیا، اب جھاڑیاں کٹ رہی تھی تو درندے ویسے ہی بھاگ گئے جنگل سے۔ پھر اس نے کہا کہ یہاں ذرا لگا کے نا اچھی طریقے سے حالت، تو ذرا پھول اگاؤ، کھیتیاں اگاؤ۔ وہ پورا سال وہ باغ سنوارتا رہا۔ اب لوگوں نے وعدہ کر لیا تھا وہیں چھوڑ کے آئیں گے۔ سال کا آخر ہوا تو پہلے بادشاہوں کو لے جائیں، وہ بیٹھتے تھے نا کرسیوں پہ تو غافل ہو جاتے تھے اور چکروں میں پڑ جاتے تھے۔ معاذ اللہ کہتے تھے یہ گزارو نا تو پھر آخری دن دیکھا جائے گا۔ معاذ اللہ جو آج ہماری سوچیں بن گئی۔ اب آخری دن جب جنگل میں لے کے جاتے تھے تو تڑپتے تھے، نہ لے کے جاؤ نہ لے کے جاؤ۔ لیکن اس نے چونکہ سارا سال محنت کی تھی نا وہاں جانے کے لیے، اس کو جب لے کے جا رہے تھے تو کہہ رہا تھا اجلونی اجلونی، ذرا جلدی نہیں لے جاتے، ذرا جلدی نہیں لے جاتے۔ اور پھر رومی فرماتے ہیں کچھ بندے دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں جیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، لیکن موقع ملا ہوتا ہے نا اپنی قبر کو باغ بناتے رہتے ہیں، پھول لگاتے رہتے ہیں۔ اور یار کتنی لمبی راتیں ہیں، جو ان راتوں میں بھی تہجد نہ پڑھے اس نے کب پڑھنی ہے؟ جو ابھی بھی، اور دروازہ صبح کھٹک گیا تو پھر بھی تو اٹھنا ہے کہ نہیں؟ بولو خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو سحری میں اٹھنا پڑے گا کہ نہیں؟ بہتر نہیں رب کی رضا کے لیے اٹھ جائیں؟ اٹھے نا 5 بجے، آدھا گھنٹہ نفل پڑھیں، پھر فجر ہو جائے گی، پھر اس کے بعد فجر کی فرائض کی تیاری کریں۔ دنیا میں رہ کے جو بندہ اپنی وہاں کے مارتا رہے گا نا بچھو قبر کے، انشاءاللہ جب وہ دنیا سے جائے گا نا تو حضرت باعزید بستامی کی طرح ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا، پھر ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں ہم تو لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے۔ اپنی اس فکر کا اظہار کریں۔ بات ختم کرتا ہوں۔ ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا، بخاری شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ میں مرگی کی مریضہ ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کیا چاہتی ہے؟ عرض کی حضور چاہتی ہوں میرے لیے دعا کر دیں، اللہ شفا دے دے۔ حضور سب کے لیے دعائیں کرتے تھے، پر آج پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کر دیتا ہوں شفا ہو جائے گی، اور اگر کرے صبر۔ معنی کیا ہے؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو پھر میں دعا کروں گا رب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اب ذہن بن گیا تھا نا کہ آخرت ٹھیک ہونی چاہیے، نظریہ بن گیا تھا۔ تو وہ خاتون فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے۔ کیا کہہ رہی ہے بھلا؟ وہ کہہ رہی ہے میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، تھوڑی سی تو زندگی ہے، جی لوں گی مرگی کے ساتھ ہی۔ سرکار نے دعا کر دی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہو تو حیا آتی ہے۔ تو محبوب نے دعا کر دی۔ لوگ کہتے ہیں جتنی مرضی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے۔ بڑا لمبا وہ خاتون حیات رہیں، باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ پوچھتے تھے جنتی عورت دیکھنی ہے؟ اس بوڑھی کی زیارت کرو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنی زندگی کے اندر 2 باتیں میں نے آج جو حضور نے ہمیں سکھائی ہیں وہ آج اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ 2، ایک تو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، کچھ چیزیں رب پہ چھوڑ کے دیکھیں کرم ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ رہیں دنیا میں لیکن تیاری آخرت کی کریں۔ اصل گھر یہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے اپنے گھر، بڑی دیر سے کہہ رہا تھا حضور دعوت قبول کر لیں، تو وہ رستے سارے بتاتا گیا یہ زمین بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، تو بتاتا گیا۔ اللہ والوں پہ دولتوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا، تو وہ نہ جب وہ زیادہ ہی اوور ہو گیا، زیادہ ہی کہانیاں سنائی، وہ بھی خوہ ساڈا تے وہ بھی مل ساڈی ہوتی ہے نا طبیعت،
تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بیلیا بس کر، اے تیر تو پہلا کی دی سی؟ اس نے کہا جی فلانے کی۔ فرمانے لگے تیرے بعد کس کی ہوگی؟ وہ چپ کر گیا تو فرمانے لگے دانش منداں دا کم ناہی، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے تو جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو بڑے خامد کرتی ہے، آج کوئی مالک تھا اور کل کوئی اور مالک ہوگا۔ ہم تو اصل وارث اس جگہ کے ہیں جو رب رسول جنت میں اپنے فضل سے عطا کریں گے، اس طرف توجہ کریں۔ اللہ آپ کو بہت سی برکتیں دے۔